بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 مئی ہے اور دن ہے اتوار کا۔ لگتا یوں ہے کہ اسد طور پر حملے کے معاملے کا ڈراپ سین ہونے کے قریب ہے اور حقائق جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے کہ حملہ آور کون تھے، کس نے حملہ کیا اور کیسے اس کے بعد اداروں پر الزامات لگائے گئے، ISI اور فوج کے خلاف ایک پوری مہم چلائی گئی۔ اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کل ہم نے دیکھا کہ کل رات کو جب وزارت اطلاعات اور ISI کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، وزارت اطلاعات کے توسط سے ISI کا موقف سامنے آیا، جس پر اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس پریس ریلیز میں کیا کچھ بتایا گیا ہے، کیا کچھ کہا گیا ہے، اور واضح طور پر ISI نے انکار کیا ہے کہ اس سارے معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور 5th جنریشن وار کا جو ذکر ہوتا ہے کہ یہ پوری جو مہم ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو ISI اور فوج کے خلاف ایک پوری مہم چلائی گئی۔ اور اس بیان کے بعد شیخ رشید صاحب کا وہ میں نے آپ کو کلپ سنایا، ان کا بیان سنایا، جس میں شیخ رشید صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نئی ویڈیو جو ہے CCTV فوٹیج جو ہے وہ موصول ہوئی ہے حکومت کو، حکومتی اداروں کو، تحقیقاتی اداروں کو، جس میں جو ہے وہ جس کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جلد جو ہے وہ حملہ آور گرفتار ہو جائیں گے اور ان تک پہنچ جائیں گے تحقیقاتی ادارے، FIA اور پولیس مل کر کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ حملہ آور کون تھے، اور پھر یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کس طرح سے یہ اس حملہ کرنے والے کون تھے اور کیسے ISI کو الزام دیا گیا، پھر اس کے اوپر ٹویٹ شروع ہوئی، بیانات شروع ہوئے، دھمکی شروع ہوئی، اور یہ وہی چیزیں ہیں۔ دیکھیں جب یہ ٹویٹس ہوتی ہیں، ان ٹویٹس کی بنیاد پر بہت ساری NGOs، ان لوگوں کی جو ایک پورا ایک طبقہ ہے جو پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے پر ہر وقت لگا رہتا ہے، ان کی ٹویٹس پر جو بہت ساری NGOs ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، وہ رپورٹس تیار کرتے ہیں، اور یہ وہی NGOs ہیں جن کا ڈس انفو لیب میں ذکر تھا کہ بھارت جن کے پیچھے ہے، وہ ان کی ٹویٹس کو بنیاد بنا کر خبریں بناتے ہیں، رپورٹس بناتے ہیں، پھر وہ بہت ساری NGOs ہیں وہ بہت سارے انٹرنیشنل فورمز کو بھیجتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی جو ہے وہ صحافت کو خطرہ ہے، کتنا آزادی اظہار رائے کو خطرہ ہے، کس طرح صحافی پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو اب اس کا تو ڈراپ سین لگتا یہ ہے کہ قریب ہے، لیکن میں آپ کو ابھی 2 بیانات سنانا چاہتا ہوں۔ ایک عاصمہ شیرازی صاحبہ نے کل جو وہاں پر تقریر کی پریس کلب کے باہر، انہوں نے کس طرح سے فوج کو للکارا، فوج کو کس طرح سے دھمکیاں دی، اور ساتھ ہی منیزہ جہانگیر صاحبہ جو کہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے کیا بیان دیا، اور باقی آپ خود بھی تھوڑا سا دیکھیے گا کہ بھارت کے اخبارات، بلکہ میں ان کو دیکھ رہا تھا، اسد اللہ خان صاحب نے ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی، گلوبل کرکس نام سے شاید چینل ہے YouTube پر، ان کی ایک ویڈیو جس میں انہوں نے بتایا کہ بھارت کے اخبارات نے اس سارے معاملے کو کس طرح سے کوریج دی، اور کس طرح سے جو یہ انہوں نے بیانیہ بنایا ہمارے ایک طبقے نے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، تو کیسے ان کے اس بیانی کی بنیاد پر جو ہے وہ بھارت کے اخباراتوں میں خبریں لگی۔ میرے خیال ہے وہ فرزین تھیں جن کی وہ ویڈیو تھی۔ تو اب ذرا میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں، پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ منیزہ جہانگیر صاحبہ کیا کہتی ہیں، اور پھر میں آپ کو سناؤں گا کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ شکریہ جی۔ آج کل حال یہ ہو گیا ہے کہ دل چاہتا ہے پروگرام ایسے شروع کریں اور ختم کریں کہ میرا نام منیزہ جہانگیر ہے، میری کوئی گرل فرینڈ ایسی نہیں ہے جو خون خار ہو۔ حالات اب یہ ہو گئے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے جب ہم بلوچستان جاتے تھے، وہاں کے صحافی ہمیں کہتے تھے کہ بہن 10 سال بعد جب آپ کے پاس یہ حالات ہوں گے تو پھر نہ کہیے گا، آواز اٹھائیں۔ یہاں پہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر گھس کے، ہمارے دفتروں کے اندر گھس کے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ ارشاد مستوئی کو گھر اپنے دفتر کے اندر گھس کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ پہلے چور چھوٹی چوری کرتا ہے، پھر بڑی چوری کرتا ہے، اب یہ ادھر تک آ گئے ہیں۔ اور یہ پیغام وہ میں دینا چاہتی ہوں جو ہمیں پاٹ پڑھواتے ہیں پیٹریٹزم کا، حب الوطنی کا، کہ اگر ہم نے آپ کی داستان سنانی شروع کر دی کہ اس ملک میں آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے کیا خدمات ہیں، تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ خبردار، آج کے بعد ہم نہیں ٹالریٹ کریں گے کہ آپ ہمارے گھروں کے اندر گھسے، ہمارے دفاتر کے اندر گھسے، ہمیں مارے، ہمیں پیٹے، ہمارا منہ بند کریں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں بولیں گے، اور ہم آرٹیکل 19 پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم ایسے آرٹیکل پہ لعنت بھیجتے ہیں جہاں نہ فوج کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، نہ بات کی جا سکتی ہے جوڈیشری کی۔ ہم سب کو پتہ ہے انہوں نے سیاست میں اس ملک میں کیا اگر یہ بات کوئی اور کرتا کہ ہم آئین پر لعنت بھیجتے ہیں، آئین کے آرٹیکل پر لعنت بھیجنا آئین پر لعنت بھیجنے کے مترادف ہے، اگر کسی اور نے کی ہوتی تو کہتے آرٹیکل 6 لگا دو، اور یہ موصوفہ
کہہ رہی ہے میں آئین کے آرٹیکل 19 پر لعنت بھیجتی ہوں. ویسے پاکستان کے بہت سارے واقعی قوانین ہیں جن پر لعنت بھیجنی چاہیے, ایسے قوانین جن کی آڑ لے کر اس طرح کی باتیں کر کے پھر عدالتیں ان لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں, عدالتوں میں کارروائی نہیں ہوتی اور ان لوگوں کو پھر بہت ساری NGOs بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں. بہت سارے لوگ جن کو اٹھایا اور پیش کیا عدالتوں میں, عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں کہ جی آزادی اظہار رائے, اور انہی آرٹیکلز کی بنیاد بنا کے جن پہ یہ لعنت بھیج رہی ہیں. ادا کیا ہے. اگر آپ اس ملک میں سیاست کریں گے ہم آپ پہ بات کریں گے اور کرتے رہیں گے, یا آپ خود کو بدلیں یا آپ آرٹیکل 19 کو بدلیں, مگر ہمیں بدلنے کا نہ کہیں. ہم کھڑے ہیں جتنی بھی ہماری تعداد ہے, اور آپ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کتنی دور تک آپ جائیں گے. میں اپنی صحافی برادری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں جو گولیاں کھا کے لاٹھیاں کھا کے اپنی نوکریاں گوا کے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں طالبان بھی مارتے ہیں, ہمیں سیاستدان بھی نہیں چھوڑتے, مگر ان سے ہم ڈیل کر لیں گے. آپ خبردار ہو جائیں, اب آپ کی خیر نہیں ہے. شاباش شاباش. یہ جناب منیر جہانگیر صاحبہ تھی. اب ذرا میں آپ کو سناتا ہوں کروں گا سینئر صحافی اینکر پرسن آسما شرازی آسما شرازی صاحبہ صاحبہ اور اپنے خیالات کا اظہار نے کیا کہا یہ ذرا جو سنیں. کہ کہا جا سکتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب کے بعد بولنے کی کوئی گنجائش تو باقی نہیں بچتی, کیونکہ انہوں نے سب کچھ وہ کہہ دیا جو کہ کہا جا سکتا تھا. میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو نامعلوم افراد ہیں وہ ہمارے چہرے دیکھ لیں اور وہ ہمارے چہرے بھی دیکھ لیں اور ہماری باتیں بھی سن لیں, اور ان کو خبر ہو کہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں, نہ ڈرے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ جھکے ہیں. باقی یہ جو نامعلوم افراد ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بکتے کیوں نہیں ہے, جو چند رہ گئے ہیں شرپسند, یہ ان کی زبان بولتے کیوں نہیں ہیں, یہ ان کے لہجوں میں مخاطب کیوں نہیں ہوتے, یہ ان کے دیے ہوئے الفاظ کیوں نہیں بولتے, یہ کیوں وہ بات نہیں کہتے جو کہ وہ لکھ کے بھیجتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, یہ کیوں وہ بات نہیں کہتے جو کہ وہ کہتے ہیں پروگراموں سے پہلے یا خبر لکھنے سے پہلے ٹیلی فونوں کے اوپر, جو انسٹرکشنز دیتے ہیں ڈائریکٹر نیوز اور ایڈیٹر نیوز پنڈی میں بیٹھنے والے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شرپسند اور چند ہی ہوتے ہیں ہر دور کے اندر جو اپنے دل اور اپنی سوچ کے مطابق لکھتے ہیں. آپ ان کو گولیاں ماریں, آپ ان پہ لاٹھیاں برسائیں, آپ ان کے چہروں کو باندھ کے ان کے منہ کے اندر کپڑے ٹھونسیں, آپ ان کے ہاتھ باندھیں, آپ ان کے پیر باندھیں, آپ ان کی انگلیاں توڑیں, مگر یہ جو قافلہ ہے یہ چلتا رہے گا, چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا ہمیشہ. باقی رہ گئی بات جو بھی بات ہوئی تھی کہ اب یہ چونکہ ہائبرڈ رجیم ہے نا, خفیہ, لیکن میرے نزدیک یہ خفیہ نہیں ہے, یہ ہائبرڈ رجیم نہیں ہے. اس کے کچھ کمالات ہیں. اس ہائبرڈ رجیم نے بہت سے چہروں کے اوپر سے نقاب کھینچ کے پھینکے ہیں. وہ جو صحافیوں کے روپ میں ان کے لکھنے والے بولنے والے تھے ان کے چہروں پر سے بھی نقاب اترے ہیں. وہ جو سیاستدان ان کے کہنے کے اوپر خفیہ بند کمروں میں میٹنگز کرتے تھے ان کے چہروں پر سے بھی نقاب اترے ہیں. وہ جو بولتے تھے اور بولنے کے پیچھے سامنے ان کے لگتا تھا کہ یہ شاید اپنی بات کہہ رہے ہیں, ان کی بات کے پیچھے کون چھپا ہوا تھا وہ بھی سب جو ہے کھل کے سامنے آ گیا ہے. تو یہ ہائبرڈ رجیم نہیں ہے. یہ بہت ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان سب لوگوں کا جن کی بات ابھی میر صاحب کہہ رہے تھے. میں ان کا نام بھی ہم لیں گے, نام کچھ عرصے میں لیں گے, اگر اسی طرح سے چلتا رہا معاملہ ہم ان کے نام بھی لیں گے. وہ جو نامعلوم سب کو معلوم ہے, ہم پھر ان کے ایک ایک کر کے نام لیں گے. ہم ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون کہاں سے ٹیلی فون کر کے ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ فلانے جرنیل کا نام نہیں آنا چاہیے, فلانے کا نام نہیں آنا چاہیے, ورنہ آپ کے بارے میں یہ مہم شروع کر دی جائے گی, آپ کے بارے میں یہ بات کر دی جائے گی. جناب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, جناب آپ نے جتنی گالیاں دینی ہے دے لیں, آپ نے جتنی گولیاں برسانی ہے برسا لیں, آپ نے جتنی کیمپینز کرنی ہے کر لیں, جتنی کردار کشی کرنی ہے کر لیں, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. لیکن خبر ہو اسلام آباد اور راولپنڈی کو کہ نہ ہم اگر 3 سال کے اس خفیہ دور میں بھی ہم کھڑے رہے ہیں تو ہم آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اب تو آپ کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں جناب, اب تو آپ کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں. اب تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. تو میرا صرف ایک ہے, یہ اسد طور پہ آج ہم نے یہ مذمت کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, شاید 2 ہفتوں کے بعد 3 ہفتوں کے بعد 4 ہفتوں کے بعد کسی اور چیز کے لیے کھڑے ہوں. ان کے گھر پہ گھسے, میرے گھر میں چھلانگیں لگائیں, میرے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے, میر صاحب کو گولیاں لگی, متی اللہ جان کو اغوا کیا. متی اللہ جان کو پتہ نہیں کس لڑکی نے اغوا کیا, یہ تو ابھی تک ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ اغوا اور لڑکی کے بھائی ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ ان کی بہن کو آخر میں جانا کس کے ساتھ ہے. اور میں بہن کو نہیں لانا چاہتی اس معاملے کے اندر, بہنوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ اصل میں بھائی ہیں جو جن کے کرتوت
جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. تو ان بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بہنوں کو بیچ میں مت لائیں اپنی, اور اپنے معاملے کو اپنی طرح سے دیکھیں. ہم پہلے بھی لڑتے رہے, ہم لڑیں گے, یہ مذمتیں بھی ہم کریں گے, کیونکہ ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے, ہم کوئی کسی کے گھروں پہ حملہ نہیں کر سکتے, ہم گھس نہیں سکتے. ہم زندہ باد کے آپ سے, آپ لوگوں نے غداری کی, ہم آپ سے زندہ باد کے نعرے نہیں لگوا سکتے, ہم نہیں لگوائیں گے آپ سے نعرے. لیکن جو ہم کام کر سکتے ہیں اپنے قلم کے ذریعے سے, اپنے ذہن سے, اپنے الفاظ سے, اپنی سوچ سے, وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. ہم آج بھی کھڑے اپنے قدموں پہ سر اٹھا کے الحمدللہ, اور آئندہ بھی کھڑے ہوں گے سر اٹھا کے اپنے قدموں پہ. بہت بہت شکریہ. بڑی بڑی باتیں یہ عاصمہ شہزاد صاحبہ نے, لیکن نام انہوں نے آج بھی نہیں لیے. انہوں نے کہا نام لیں گے, بڑی دبنگ باتیں کی, بڑی دھمکیاں دی, لیکن نام نہیں لیے. کرتے رہیں گے جہاد ہو رہا ہے, لیکن نام نہیں لینا, نام نہیں لیا, کسی کا نام نہیں لیا. لیں گے, پتہ نہیں کب لیں گے. جیسے مریم نواز کہتی ہیں میرے پاس بہت لوگوں کی اور ویڈیوز ہیں, میں جاری کروں گی, بہت کچھ ہے جو بتائیں گے, لیکن ابھی تک کوئی نام نہیں لینی عاصمہ شہزاد صاحبہ. تو دیکھتے ہیں کب وہ نام لیتی ہیں. اس کا مطلب ہے اب تک تو وہ کہہ رہی ہیں کہ فون کر کے آ جاتے فلاں جرنیل کا نام لیں, نہ لیں, فلاں کا نہ لیں, تو انہوں نے تو نہیں لیا نا کبھی. تو اس کا مطلب ہے کمپرومائز تو اب تک کر رہی ہیں وہ. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں. آج کل پرسوں اگلے 72 گھنٹے بہرحال بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم محمد صاحب کا ہمیں ناصرو. اللہ حافظ.